محمد وعلى ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری سے کام لیا کرو، رازداری برتا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کسی کو بھی کوئی نعمت دی ہے عمومی طور پر لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ احادیث کی متعدد کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ بہت سے محدثین نے اس کی صحت پر جو ہے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بیان کی اور ان کے نزدیک یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو علماء اس حدیث کو ضعیف بھی سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اصول بیان کیا گیا ہے، بات بیان کی گئی ہے، وہ دوسری احادیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، آپ کی سنت سے ثابت بات ہے۔ جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی ضرورت ہو، اپنا کوئی کام ہو، اور ضرورت سے لازمی طور پر یہ مراد نہیں ہے کہ کسی سے کوئی چیز طلب کرنے کی ضرورت ہو، یعنی اس کی ذات کو ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے کسی شخص کو کسی نوکری کی ضرورت ہے، کسی کام کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی انسان کو جو ضرورت آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین اصول بیان کیا ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے انسان کو رازداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نعمت اسے عطا کر دیتے ہیں، تو صاحب نعمت سے عمومی طور پر ایک رویہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کسی نعمت کے حصول کا منتظر ہو، اس کی تیاری کر رہا ہو، اس کی پلاننگ کر رہا ہو، اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کر رہا ہو، تو اس کو احتیاط برتنی چاہیے، اس کو رازداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نعمت عطا فرما دیں، وہ نعمت اس کو مل جائے، تو اس کے بعد ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شوخی مارنے سے بچ کر اس نعمت کا اتنا اظہار کیا جا سکتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس کا تم ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے انسان۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان مثلا اگر کوئی شخص کسی ملازمت کے حصول کے لیے، کسی کاروبار کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لگاتار، اور اس وقت وہ رازداری برت رہا ہے، مگر ظاہر بات ہے جب اس کی ملازمت ہو جائے گی تو وہ لوگوں کو نہ بھی بتلائے تو لوگوں کو یہ بات پتہ چل ہی جانی ہے، تو اس وقت یہ رازداری کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے جو اس حدیث مبارکہ میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مگر یہاں پر جو اصول بیان کیا گیا نا وہ بڑا اہم ہے، اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بڑا اہم ہے، جہاں لوگ بڑی اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی دیکھیں لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، جو یہ بات ہے بھی 100% کیسز میں نہ بھی درست ہو، عام طور پر بسا اوقات ہم اپنی حساسیت میں ذرا زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ نظر کوئی نہ بھی لگا رہا ہو، کوئی سازش نہ بھی کر رہا ہو، کوئی حسد نہ بھی کر رہا ہو، انسان بسا اوقات پے در پہ اپنی کچھ کمی کوتاہی کی وجہ سے جو ناکامی اس کو ہو جاتی ہے، نعمت کے حصول میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو انسان بڑا حساس ہو جاتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہوتا، تو یہ نہیں سوچتا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہو، میری لیاقت میں کوئی کمی ہو، میرے تجربے میں کوئی کمی ہو، میری محنت میں کوئی کمی ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے عمل کے دوران انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مناسب حد تک معاملے میں رازداری برتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی جنگ کے لیے نکلتے تھے نا، غزوہ کے لیے نکلتے تھے، تو عمومی رویہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا جو ایک مجموعی جو ہجوم آپ کے ساتھ ہوتا تھا، لشکر آپ کے ساتھ ہوتا تھا، تو ان کو صحیح سمت اور صحیح راستہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں مقصد کے لیے ہم نکل رہے ہیں، بلکہ عام طور پر اس کے برعکس کوئی مقام بتایا جاتا تھا
اس لیے کہ جنگ کے بارے میں تو یہ بھی حدیث ہے نا کہ الحرب خدعہ، ہر جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے۔ اگر جنگ سے پہلے ہی آپ سارے لشکر میں یہ بات مشہور کر دیں کہ ہم تو فلاں مقام پہ جا رہے ہیں، خیبر کے مقام پہ جا رہے ہیں، اور بات لیک ہو جائے، نکل جائے اور دشمنوں تک پہنچ جائے، تو پھر تو ساری آپ کا جو مقصد ہے نکلنے کا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلا وجہ کا، اور یہ دین کا مزاج بھی ہے کہ یہ جو شوخہ پن ہے نا، یہ دین میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، آپ کی پوری زندگی بھی، اور آپ نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے اور اخلاقیات کے بارے میں جو دین کے احکامات ہیں اور جو دین نے طریقہ بتایا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو شوخہ پن ہے اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان زیادہ شوخہ ہوتا ہے اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوے کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، جو بہت ہی خطرناک، جو تو بہت ہی گھناؤنا گناہ ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے۔ اور ہماری آج کل کی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمیں اس حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب سے ہمارے یہاں میڈیا اور سوشل میڈیا یہ چیزیں آئی ہیں نا، انسان کو ابھی کوئی چیز ملتی نہیں ہے، دھڑا دھڑ لوگوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی فلاں چیز ہو گئی، اور آج میں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، اور آج اور کل میں یہ کارنامہ سر انجام دوں گا، اور پرسوں میرے ساتھ یہ ہوگا، اور اگلے سال یہ ہوگا۔ یہ بڑی بڑی باتیں، اور انسان اپنی کامیابیوں کو اس انداز میں بیان کرے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تعلق کوئی معاملہ ہے بھی نہیں، بلا وجہ ساری دنیا کے سامنے اشتہار لگانا، ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بسا اوقات ان کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے انسان۔ تو ایک مناسب حد تک اس سلسلے میں انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ رازداری برتے۔ اور آج کل جیسے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں نا، تو اس کے نتائج آنے لگ گئے ہیں، جی کسی کا میٹرک کا نتیجہ آ رہا ہے، کسی کا فرسٹ ایئر کا نتیجہ آ رہا ہے، تو بچے اور ان کے والدین ماشاءاللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ان کو۔ لیکن ایک خوشی ہے جو انسان خود محسوس کرتا ہے، اپنے خاندان میں محسوس کرتا ہے، دوست احباب کے ساتھ محسوس کرتا ہے، اور ایک ہے کہ اب ساری دنیا میں اس کو ڈھول بجانے لگ جائیں، جس کے نتیجے میں پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، جی بچے کو نظر لگ گئی۔ بھائی نظر کا خود اہتمام آپ نے کیا، یہ نظر لگ نہیں رہی تھی، آپ نے پوری کوشش کر کے یہ نظر لگوائی ہے۔ ایک غیر معمولی کسی بچے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کامیابی نصیب فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، جو صدقہ دینے کی توفیق ہے وہ صدقہ دیں، جو کسی کا طعام اور ضیافت کرنے کی توفیق ہے وہ کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، مخلص احباب جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیلیبریٹ کریں جو طریقہ ہے مناسب کرنے کا۔ لیکن ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کسی بد نظر کی نظر تو لگ ہی جائے گی نا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے تابع کرے۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے ہر کام میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، اس معاملے میں بھی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کھلا اشتہار بنے رہتے ہیں، ابھی کچھ ملا نہیں ہے تو اس کا اعلان پہلے کر دیا، اور جب وہ نہیں ملتا تو شرمندگی ہو جاتی ہے۔ یا پھر کچھ لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ نعمت ملنے ہی نہیں دیتے، سازشیں اور ٹانگیں کھینچنا، یہ بھی تو ہمارے ہاں ایک عام چلن ہے نا۔ تو کچھ لوگوں کا تو یہ چلن ہوتا ہے کہ بالکل رازداری نہیں، اور کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسا اپنا منصوبہ جو ابھی کرنا ہے، پل بھر بات کرنا ہے، کل کرنا ہے، ایسا سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، جن کو بات بتانی چاہیے، جن کے علم میں ہونی چاہیے، ان کے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ بالکل افراط و تفریق ہے۔ جیسے گھر میں ایک شخص ہے، گھر کا اگر وہ سربراہ ہے یا گھر کا ایک فرد ہے، تو اگر کوئی میاں ہے تو اس کی بیوی کو مناسب انداز میں اس کی بات، اس کے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے معاملات کا اس کے شوہر کو پتہ ہونا چاہیے۔ مگر ایسی رازداری برتنا کہ اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، روح قبض ہو جائے، پیچھے پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ہی پتہ نہیں ہے اس کا کون سا معاملہ کہاں ہے کہ جو یہ بڑی رازداری برتا تھا۔ اب یہ بھی بالکل غیر مناسب بات ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی افراط و تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی معاملے میں پڑے تو اس میں مشاورت کا اہتمام کرنا ہے۔ یا مشاورت چونکہ ساری دنیا کے ساتھ نہیں ہوگی، تو ساری دنیا کے ساتھ ایک عمومی طور پہ مخفی اور رازداری کا معاملہ، لیکن جو اصحاب مشورہ ہیں جن کے ساتھ مشاورت کی جا سکتی ہے، عام طور پر جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، لیاقت والے لوگ ہوتے ہیں، تجربے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں گھر کے، خاندان کے، برادری کے، ان کے ساتھ انسان جب مشاورت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ تو رازداری نہیں برتتا نا۔ تو اس لیے جو مشاورت کا اہتمام ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے بعد سب سے بڑا مشورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہم پہلے اس کا بیان کر چکے ہیں کہ انسان کو استخارے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور معاملے کی پھر ساری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نتائج اس کو چھوڑ دینے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔